الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وأفوض أمري إلى الله ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، بڑا مہربان اور پلٹ پلٹ کر رحم فرمانے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 26۔ اس پارے میں 5 صورتیں ہیں: سورۃ الاحقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورۃ الحجرات اور سورہ قوف۔ سب سے پہلے سورۃ الاحقاف۔ یہ سورت 10 نبوی کو نازل ہوئی اور نبوت کا 10واں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین سال تھا۔ 3 برس سے قریش کے تمام قبیلوں نے مل کر بنی ہاشم اور مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان اور اپنے اصحاب کے ساتھ شعیب ابی طالب میں محصور تھے۔ قریش کے لوگوں نے ہر طرف سے ان کے محلے کی ناکہ بندی کر رکھی تھی، جس سے گزر کر کسی قسم کا کوئی اسباب اور سامان ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ صرف حج کے زمانے میں یہ محصورین نکل کر کچھ خریداری کر سکتے تھے، مگر ابو لہب اور ان کے ساتھی جب بھی ان میں سے کسی کو بازار کی طرف یا تجارتی قافلے کی طرف جاتے دیکھتے تو جو چیز یہ مسلمان خریدنے کی کوشش کرتے وہ اس کو زیادہ قیمت دے کر خود خرید لیتے۔ متواتر 3 سال تک یہ بائیکاٹ رہا، اور اس بائیکاٹ نے مسلمانوں اور بنی ہاشم کو ذہنی اور معاشی طور پر بہت زیادہ دکھ دیا۔ ان پر ایسے سخت وقت گزرے تھے جن میں بعض اوقات گھاس اور پتے کھانے کی نوبت آ جاتی تھی۔ اللہ کر کے یہ محاصرہ اس سال ٹوٹا ہی تھا 10 نبوی کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو 10 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے، وفات پا گئے، اور اس سانحے پر بمشکل 1 مہینہ گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال فرما گئی، جس کی ذات آغاز نبوت سے لے کر اس وقت تک آپ کے لیے وجہ سکون و تسلی بنی رہی۔ یہ پے در پے صدموں اور تکلیفوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 نبوی کے سال کو عام الحزن یعنی رنج اور غم کا سال بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور ابو طالب کی وفات کے بعد کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور زیادہ دلیری دکھانا شروع کر دی۔ پہلے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے لگے، حتیٰ کہ آپ کا گھر سے نکلنا بھی مشکل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد طائف کی طرف گئے کہ بنی ثقیف کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اگر وہ اسلام قبول کریں گے تو ان کے لیے بہترین ہے، نہیں تو کم از کم اس بات پر آمادہ ہو جائیں کہ وہ آپ کو اور آپ کے ساتھ تمام مسلمانوں کو پناہ کی ضمانت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کوئی سواری میسر نہیں تھی۔ مکہ سے لے کر طائف تک کا سارا سفر آپ علیہ السلام نے پیدل طے کیا۔ آپ کے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہاں پہنچ کر ثقیف کے سرداروں اور معززین میں سے ایک کے پاس جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی۔ انہوں نے قریش کے مقابلے میں آپ علیہ السلام کے کسی قسم کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ آپ کو نوٹس دے دیا کہ آپ شہر سے نکل جائیں۔ یہ نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ گئے اور لفنگوں اور اوباشوں کو آپ علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ کو شہر سے بھی نکالیں۔ راستے کے اطراف میں آپ پر آوازیں کسیں، پتھر ماریں اور عجیب آوازوں سے نعوذ باللہ گالیاں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کے نالین میں بھی خوب خون بھر گیا، زخم ہو گئے،
اس حالت میں آپ طائف سے نکل کر ایک باغ میں آپ نے پناہ لے لی۔ ایسے حالات تھے جس میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں کفار کو ان کی گمراہیوں کے نتائج سے خبردار کیا ہے جن میں وہ مبتلا تھے۔ مثلاً سب سے پہلے جو یہ کفار تھے اور مشرکین تھے، یہ کسی صورت میں توحید کی دعوت قبول کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کے خیال میں توحید بالکل سراسر ایک جھوٹی چیز ہے، نعوذ باللہ۔ نمبر 2، ان کے نزدیک اسلام کے خلاف حق ہونے کی یہی کافی دلیل ہے کہ ان کے جو قبیلوں کے بڑے بڑے سردار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ اور ان کے نزدیک صرف چند غریب اور جوان ہیں، غلام ہیں جو ابھی تک ایمان لائے ہیں، کوئی بڑا بندہ ان میں سے ابھی تک سردار ایمان نہیں لایا۔ چونکہ سردار ایمان نہیں لایا تو ہم بھی اس کے پیچھے ہیں، ہم بھی نہیں لائیں گے۔ تیسرے نمبر پر ان کو ایسے لگتا تھا کہ قیامت اور مرنے کے بعد کی زندگی، جزا اور سزا سب اپنی طرف سے من گھڑت افسانے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کا وقوع خارج از مکان ہے۔ اس صورت میں انہی گمراہیوں میں سے ہر ایک کی مدلل تردید کی گئی ہے۔ سب سے پہلے صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات پیش کر رہا ہے، پھر فرماتا ہے کافروں سے کہ یہ ساری تخلیقات تو میری ہیں، اب جو تمہارے معبود ہیں جنہیں تم پوجتے ہو ان کی تخلیقات پیش کرو۔ فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين۔ حامیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پہ غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ کہتا ہے میں نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے حق اور مقررہ معیار ہی کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس چیز سے جس سے وہ ڈرائے گئے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں، کہہ دیں تم نے دیکھا جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ہمیں دکھاؤ، انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمان کا کون سا حصہ انہوں نے پیدا کیا ہے، لاؤ میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا علم کی کوئی نقل شدہ بات، اگر تم مشرکین اپنی باتوں میں سچے ہو تو۔ اس کے بعد قوم عاد کی تباہی کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ منکرین، مشرکین، متکبرین سردار اپنی طاقت، تجارت اور عرب میں اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پر خود کو بڑا سمجھتے تھے، اور یہ ان کے تکبر ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت پر کان نہیں دھرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے قوم عاد کی مثال پیش کی کہ وہ دنیا میں آج تک ان جیسی قوم عاد جیسی طاقتور ترین قوم اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ جب وہ اللہ کے پیغمبروں کی دعوت پر ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا نام و نشان تک مٹا کے رکھ دیا۔ فرمایا قوم عاد کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، جبکہ اس سے پہلے اس کے بعد کئی ڈرانے والے گزر چکے تھے، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ فرمایا انبیاء نے کہ ہم تمہیں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ تم نے کہا اچھا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو ٹھیک ہے، اگر تو سچوں میں سے ہے تو جو تو وعدہ ہم سے عذاب کا کرتا ہے اس وعدے کو لے آ۔ اور پھر ایسا تھا کہ انہوں نے عذاب مانگنے میں جلدی کی اور ان پر اللہ نے ایک زبردست آندھی بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادلوں کی صورت میں جو اپنی وادیوں کا رخ کیے ہوئے تھا انہوں نے دیکھا، اور وہ تو بڑے خوش ہو گئے، کہتے ہیں یہ بادل تو ہم پہ می برسائے گا، لیکن اللہ نے اس می کے اندر ان کے لیے عذاب رکھا ہوا تھا،
اور ایسا عذاب جو اللہ کے حکم سے ہر چیز برباد کر دے۔ پھر وہ اس طرح ہو گئے کہ ان کے رہنے کی جگہوں میں کوئی چیز دکھائی نہ دیتی تھی۔ اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ احقاف بھی ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں، کہ بڑے بڑے ریت کے ٹیلے، اس کو احقاف کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے دین پر استقامت۔ مسلمان والدین کے گھر پیدا ہونا یا کلمے کے الفاظ کبھی زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ غمی خوشی میں دین پر چلنا اور زمانے کے طوفانوں کے مقابلے میں دین پر چلنا اور استقامت اختیار کرنا اصل دینداری ہے، جس کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر خوب قائم رہے، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں عام طور پر انسان پر دو صورتیں آتی ہیں جب وہ دین سے ہٹتا ہے، ایک خوف کی حالت میں، ایک خوشی کی حالت میں۔ اس آیت کی روح سے جنت کا مستحق آدمی تب بنتا ہے جب کسی خوف، کسی ظالم کے خوف سے اسے دین سے نہ ہٹنا پڑے، اسے دین کے معاملے میں کسی کا خوف، اللہ کے خوف پر اس کو غالب نہ آئے۔ وہ نہ کہے دنیا کیا کہے گی، وہ نہ کہے لوگ کیا کہیں گے، وہ نہ کہے کہ یہ معاملہ کیسے ہے، پھر میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا، دنیا داری کرنی پڑتی ہے۔ فرمایا یہ خوف دنیا کا خوف ہے، اللہ کا خوف اوپر رکھو، اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور دوسرا موقع آتا ہے خوشی کا موقع۔ جب خوشی کے موقع آئیں تو حدود اللہ کو کراس نہ کریں، کچھ دیر کے لیے حرام چیزوں کو خود سے حلال نہ بنا دیں۔ جو چیزیں دین میں رہتے ہوئے حرام ہیں وہ آپ کی خوشیوں میں کیسے حلال ہو جاتی ہیں؟ کبھی غم کی کیفیت پیدا ہو تو انسان اس غم میں مایوس نہ ہو جائے، کسی قسم کا لالچ اللہ کے حکم سے اس کو اندھا نہ کر دے، حد سے بڑا ہوا حد سے نکلا ہوا نہ کر دے۔ لہٰذا دونوں صورتوں میں انسان اپنی جانوں پر کنٹرول رکھے۔ اس کے بعد اس صورت میں آتا ہے جنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جہاں چند لوگ جمع ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور انہیں اللہ کا کلام سناتے اور دعوت توحید دیتے۔ عرب میں 4 بڑے بڑے میلے لگتے تھے جو دراصل تجارتی نمائشیں تھیں۔ ان میں سے بڑا میلہ طائف میں لگتا تھا جسے سوق عکاظ کہا جاتا تھا۔ ایک سال آپ وہاں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر ادا کرنے لگے۔ اسی دوران وہاں سے جنوں کی جماعت کا گزر ہوا۔ دوسرے مفسرین کے بقول جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال سرداران طائف کو دعوت دینے کے لیے گئے تھے، انہوں نے بات سننے سے انکار کر دیا، بلکہ تاریخ کا بہت بدترین سلوک بھی آپ سے کیا۔ واپسی پر آپ وادی نخلہ میں جب آپ نماز ادا کر رہے تھے، اس وقت جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن سنا تو وہ ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی جنوں کے گروہوں کے متعلق فرمایا وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اور جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف بھیجا جو قرآن غور سے سنتے تھے، تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ قرآن پورا سنا گیا تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر واپس لوٹے، اور اس گروہ نے اپنی قوم کو جا کر ان الفاظ میں دعوت دی کہ اے قوم، بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے کی بھی کتابوں میں تھی، وہ حق کی طرف اور سیدھے راستہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو، اللہ تمہیں اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا، اور جو اللہ کی طرف بلانے کے باوجود دعوت قبول نہ کرے تو یاد رکھو اس کا کوئی مددگار، کوئی حامی نہیں ہوگا، اور یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہوں گے۔
کفار کے مقابلے میں جنوں کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم کفار، تم متکبرین اور مشرکین محض حسد اور استکبار کی وجہ سے دعوت کو ماننے سے انکاری ہو، اور جن لوگوں میں حسد نہیں ہوتا وہ اس قرآن کی دعوت اور توحید کی دعوت کو ماننے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں کرتے۔ متعدد بار آپ علیہ الصلاۃ والسلام جنوں کی جماعت کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے ان کو تبلیغ دی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ساتھ کئی معاملے فرمائے ہیں۔ ایک میں روایت میں آتا ہے ابن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کو ایک جگہ بٹھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک خط کھینچا اور کہا اس سے آگے مت آنا، اور وہ کہتے ہیں کافی طویل رات گزر گئی، اور ابن عباس کہتے ہیں میں نے وہاں سے گدھوں کی شکلوں والی جماعتوں کو بھی گزرتے ہوئے دیکھا، اور وہاں سے بہت شور کی آواز بھی آنے لگی، تو میرے دل میں غم آیا، ایک خیال سا گزرا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں، لیکن مجھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بات بھی یاد آ گئی کہ کسی صورت اس جو لکیر ہے، خط کھینچا ہے، اس کو کراس نہ کرنا، اسے باہر نہ آنا۔ تو کہتے ہیں میں وہاں بیٹھا رہا، اتنے میں طویل رات گزرنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا تھا؟ تو آپ نے پھر وہ ماجرا سنایا کہ ان کے ہاں کسی چیز کی آپس میں نے پہلے ان کو تبلیغ دی، اور پھر ان کا آپس میں کسی چیز پہ جھگڑا تھا، کسی چیز کے معاملے میں جھگڑا تھا، تو میں نے ان فریقین کے معاملے میں بھی ان کی مدد کی ہے۔ ایک اور چیز ہے، جنوں میں انبیاء نہیں آتے، جن جو ہیں وہ انسان ہی انبیاء علیہ السلام کے پیروکار ہوتے ہیں، اور جنوں میں سے جن کی عمریں اللہ تعالیٰ نے بڑی طویل رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نو رکھی ہے، ایک اللہ نے یہ مخلوق بنائی ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ قرآن سننے والے ہیں، اچھے طور پہ ہوں تو یہ لوگوں کو محبت رکھتے ہیں ان لوگوں سے جو دین پہنچاتے اور دین سکھانے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بہت سارے تاریخ میں بھی واقعات ملتے ہیں کہ کیسے یہ دین والوں سے شرف اسلام لاتے ہیں، شرف اسلام قبول کرتے ہیں، ان سے دین سیکھتے ہیں، لیکن وہ بہت بڑی بڑی ہستیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے علماء کے پاس ایسے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مومنوں کا اپنے والدین سے حسن سلوک۔ دیندار ہونے کا مطلب اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا ہے۔ اللہ سے تعلق رکھنا جہاں عبادات ہیں وہاں حقوق العباد کا بھی بہت بڑا حصہ ہے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ والدین کا آتا ہے، اور والدین میں سب سے حصہ ماں کا رکھا گیا ہے۔ یہاں پر بھی اس آیت میں، آیت نمبر 15 میں بھی ماں کی صورتحال بتائی جا رہی ہے، وہ کس طرح سے اولاد کو مشقت کے ساتھ پہلے پوری پریگننسی طے کرتی ہے، پھر اس کے بعد ڈیلیوری ٹائم ہے، پھر اس کا دودھ پلانا ہے، اس کے ساتھ اس کے سارے کام کاج کرتی ہے، جب تک کہ بچہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے وہ اس کے سارے کام کرتی رہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے ساتھ احسان کرنے کو جہاد سے بھی زیادہ اہم قرار دیا ہے۔ حضرت معاویہ بنت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہو کے جہاد میں حصہ لینے کی درخواست کی، جبکہ میری ماں پیچھے بوڑھی تھی اور اس کو میری ضرورت بھی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ماں کی خدمت کرنے کی طرف بھیجا۔ میں نے پھر جہاد کی اجازت چاہی، پھر آپ نے ماں کا کہا، میں نے 3 مرتبہ اجازت چاہی کہ میں یہ اجازت جو چاہ رہا ہوں جہاد کی، یہ محض اللہ کی رضا اور آخرت کے گھر کے لیے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ماں کے قدموں کو لازم کر لو، تمہاری جنت وہاں ہے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ جنت میں داخل ہوا ہوں تو وہاں مجھے ایک قاری کی تلاوت سنائی دی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے، یعنی حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنے سے انسان کے اعمالوں کے درجات بھی بڑھ جاتے ہیں، اس کی نیکیاں، اس کی عبادات، اس کی دعائیں
وہ ساری کی ساری کہیں زیادہ مقبول الہی ہو جاتی ہیں۔ اس آیت میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب 40 سال کی عمر کو بندہ پہنچ جائے تو ازسر نو پھر سے توبہ کریں۔ اس آیت کی طرف بھی توجہ دیجیے، اس حصے کی طرف آیت کے، یعنی اس میں انسان کی رہنمائی کی جا رہی ہے جو 40 سال کا ہو گیا ہے یا جو ہونے والا ہے۔ توجہ سے سن لیں اس بات کو کہ نئے سرے سے توبہ کریں، یعنی 40 سال کی عمر میں ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، وہاں پھر وہ اللہ کی طرف اور زیادہ راغب ہو۔ اس میں انسان کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، اس عمر میں انسان کے اپنے بچے ہو جاتے ہیں، ادھر والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو جو شخص خود 40 کا ہو گیا ہے، ظاہر ہے اس کے والدین اور اس کے اولاد کی دونوں طرح ذمہ داریاں اس کی طرف آ گئی ہیں، تو وہ اس وقت اس کو یہ دعا کرنی ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، انعمت علی کہ مجھ پر جو انعام کیا ہے مجھے نیکی کی توفیق عطا فرمائی، وعلی والدی اور میرے والدین کو نیکی کی توفیق دی۔ تو والدین کی نیکی سے اولاد بھی فائدہ اٹھاتی ہے، اور جو والدین کے اوپر انعامات ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے سب سے زیادہ اپنے بچوں تک پہنچتے ہیں، خصوصاً دین کی نعمت۔ اب اس کے بعد آتا ہے اولو العزم رسولوں کی طرح صبر کرنے کا حکم۔ مکہ والوں کی بدسلوکی کی وجہ سے آپ نے جو طائف کا قصد کیا تھا، انہوں نے بھی آگے سے ظلم و ستم، استہزاء کی ساری حدیں جب پار کر لیں، اللہ کے فرشتے بھی آ گئے اور جبرائیل امین نے کہا، جبرائیل امین کی معیت میں کہا گیا کہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ اجازت تو دیں تو مکہ کے دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان گستاخوں کو پیس کے نہ رکھ دیں، جنہوں نے اللہ کے نبی کو تکلیف دینے کا جو باعث بنے ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرنے کی کوئی کمی نہ کی، ان کو نہ پکڑ لیا جائے۔ یہ ایسے پہاڑ ملیں گے کہ پھر آپ کو ان میں سے کوئی زندہ نظر نہیں آئے گا، لیکن کمال رحمت والا نبی، کمال حوصلے والا نبی، کمال اخلاق کے اعلیٰ درجوں والا نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلے اور صبر سے فرمایا، ایسا مت کریں، مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں ضرور کلمہ پڑھیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، بس صبر کریں جس طرح پختہ ارادہ کرنے والے رسولوں نے صبر کیا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ دین کا ایک داعی بننا اور اللہ کے دین کو پہنچانا کس قدر بلند حوصلہ رکھنے اور صبر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ صبر کے ساتھ یہ سارے معاملے پیش آتے ہیں۔ صبر نہیں ہوگا، جلد بازی ہو، تو یہ معاملہ اتنے آسان طریقے سے پھر اور اس طرح سے مخلوق خدا کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل بڑا حکمت کے ساتھ تھا، ہر عمل حکمت کے ساتھ۔ تو فرشتوں کو یہ انکار کرنا کہ نہیں اس بستی کو چھوڑ دو، یہ میرے نبی کا حکمت کے ساتھ عمل تھا، اور یہی اس کے بعد انہی طائف والوں کی پوری اولادیں دین اسلام سے مشرف ہوئیں۔ ہجرت کرنے کے بعد بھی کفار مسلمانوں کے پیچھے لگے رہے اور ہر طرح سے ان کو تکلیف دینے کا موقع ضائع نہ جانے دیتے، ان کا معاشی بائیکاٹ کر کے ان کی زندگی گزارنے کے راستوں کو اور مشکل کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلی جنگ بدر ہوئی تو کفار کی صف اول کی ساری قیادت مسلمانوں کی تلواروں کا رزق بن گئی، سارے مارے گئے جو پہلی صف میں جتنے لوگ تھے، اور اس میں بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل بھی اسی میں تھا، اور جو دوسری ان کی لائن تھی، سیکنڈ لائن کی، تقریباً ساری قیادت کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں نے قید کر لیا۔ ان میں عقبہ بن ابی معیط جو کہ مکہ کا سرکش لیڈر تھا اور مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کیے ہوئے تھا، قتل کر دیا گیا۔ باقی تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا، کچھ کو معاوضہ لے کر۔ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے انہیں 10 مسلمانوں کو
اور 10 مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کے عوض، اور جو غریب تھے انہیں بغیر کسی معاوضے کے رہا کر دیا گیا۔ یعنی اس آیت میں بیان کردہ تمام احوال ایک ہی جنگ میں پیش آ گئے، اور اس کے تمام احکام پر ایک ہی جنگ میں عمل کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ آیت کیا ہے؟ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدَّ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ جب تم ان کافروں سے ملو تو ان کی گردنیں کاٹو، یہاں تک کہ انہیں جب تم خوب قتل کر چکو تو اس کے بعد ان لوگوں کو قیدی بنا لو۔ اس کے بعد یا ان کے ساتھ احسان کرنا یا ان کو فدیہ لے لینا، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ اگر اللہ چاہے تو ان سے ضرور پورا کا پورا انتقام لے لے، خود ہی انتقام لے لے، لیکن اللہ تم میں سے بہت سوں کو اس معاملے میں آزمانا چاہتا ہے، بعض کو بعض کے ساتھ آزمائے گا۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں تو ہرگز ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد آتا ہے جنت کے مناظر۔ اس سورہ محمد میں جنت کے جو مناظر آ رہے ہیں، جنت کی نہریں ہیں۔ سبحان اللہ، اتنے خوبصورت انداز سے جب جنت کا ذکر آتا ہے تو ہر جگہ کے ذکر میں کچھ الگ سا ہی دلکش سا منظر پیش کیا جاتا ہے، اور یہاں پر سورہ محمد کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے وہ زیادہ جنت کی نہریں ہیں۔ فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت کا حال جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، اس میں کئی نہریں ایسے پانی کی ہیں جو بگڑتے نہیں ہیں، یعنی خراب نہیں ہوتے، اور کئی نہریں دودھ کی ہیں جس کا ذائقہ بھی نہیں بدلتا، اور کئی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے نہایت لذیذ ہیں، اور کئی نہریں خوب صاف کیے ہوئے شہد کی ہیں، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل، اور ان کے رب کی طرف سے بڑی بخشش ہے۔ یہ متقی لوگ ہیں۔ ان کے برعکس کچھ لوگ ایسے گناہگار بھی ہیں جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی پہچان نہ کی ہے اور نہ دین کے راستے پر چل سکے، تو اللہ نے ان کو اس کے مقابلے میں جس جگہ بھیجا ہے وہ جہنم ہے، اور جہنم میں وہ آگ میں جل رہے ہیں جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جا رہا ہے، جن کی آنتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گی۔ یہ کھولتا ہوا پانی پیٹ میں جاتے ہی فقطع امعاءہم، ان کی آنتڑیوں کو، ان کے پیٹ کے حصوں کو الگ الگ کاٹ کے رکھ دے گا۔ تو بھلا بتاؤ، جنت کے مناظر اور جہنم کے مناظر یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ان کے رہنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں ایک الگ الگ سی دنیایں ہوں گی۔ جنت والے ہمیشہ نعمتوں میں، جہنم والے ہمیشہ جلنے والوں میں۔ اب ہمارے پاس بڑا پیارا ٹائم ہے دنیا میں، امتحان گاہ میں، خود فیصلہ کرنا ہے، دائیں طرف کو جانا ہے، بائیں طرف کو جانا ہے۔ دایاں راستہ وہ ہے جو جنت کو جاتا ہے سیدھا، بایاں راستہ وہ ہے جو جہنم کو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کیا گیا تمام عمل باطل ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، اور اپنے اعمال باطل مت کرو۔ یعنی جو حکم اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی بھی عمل کیا گیا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دین کے پہلو کو بہترین طریقے سے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اگر اس دین کی تمام تر چیزوں کو چھوڑ کے کوئی اپنا اور سا راستہ بنائے گا تو اس کے لیے وہ اعمال، وہ نیکیاں کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا ہر عمل کرنا، جاگنا سونا،
دین کے معاملے، گھر کے معاملے، خاندان کے معاملے، زندگی کے معاملے، نجی معاملے، ہر چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن طریقے سے اپنی احادیث میں بیان کیا ہے۔ یہ قرآن صاحب قرآن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ کے حکم سے جو ان پر نازل کردہ ہے۔ اس میں ہر زندگی کے پہلو کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا کوئی عمل جو ان دونوں طریقوں کے نہ ہوگا، یعنی قرآن اور حدیث سے ہٹ کے ہوگا، وہ باطل ہے، وہ عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی صورت کے آخر میں بخیل لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ میں بخیل کرنے والے کون ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو، اور بخیلی کہتے ہیں ایسی بیماری ہے بخل کہ جو شخص دل میں تنگی لے کر آئے خرچ کرنے میں، اس کو بخیل کہتے ہیں۔ یعنی اگر اس کے پاس سے کوئی گزر بھی جائے یا اس کے پاس کو کسی کو آتے ہوئے بھی اپنے پاس دیکھتا ہے تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے ابھی مجھ سے کچھ مانگ لے گا، وہ بخیل ہوتا ہے۔ نہ خود پہ خرچ کرتا ہے، نہ دوسروں کو خرچ کر کے دیتا ہے، بس اس مال کو اپنی جان سے لگائے ہوئے۔ اس کو برا لگتا ہے اگر اس سے کوئی مانگ لے تو یہ بڑا بخیل ہے۔ اللہ کو بخیل شخص کی نا صفات نہیں پسند، عادت ہی نہیں پسند، یہ صفت ہی اللہ کو نہیں پسند۔ تو اسی لیے فرمایا گیا ہے سنو، تم وہ لوگ ہو کہ تم بلائے جاتے ہو تاکہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو تم میں سے کچھ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے در حقیقت اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اور اللہ ہی بے پرواہ ہے اور تم محتاج ہو۔ اللہ غنی ہے، تم محتاج ہو، اور اگر تم پھر جاؤ تو وہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخل سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ بخیلی عادت انسان میں ہوتی ہے کہ اس کے پاس پڑے چیزیں ختم ہو جائیں، بدبودار ہو جائیں، گل سڑ جائیں، پر وہ کسی دوسرے کو کھانے کو نہیں دے گا، اس میں ہمت ہی نہیں آتی ہے۔ لہٰذا دل کی تنگی کا نام بخیلی ہے، اور ہمیں ہر دم اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہمیں دل کی بخیلی سے، ذہن کی بخیلی سے، لوگوں سے ملنے کی بخیلی سے بچا کے رکھ۔ کچھ لوگ تو کسی کو اتنا بھی خیر نہیں دینا چاہتے کہ وہ ان کو اچھا مشورہ ہی دے دیں، اس میں بھی بخل کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو جہاں کہیں دعوت دی جاتی ہے وہ خود بھی رک جاتے ہیں، اور دوسروں سے بھی کہتے ہیں تمہیں کیا ضرورت ہے، اپنا مال اپنے پاس رکھو، جس کو ہوگا وہ خود کریں، وہ اپنے لیے کمائیں۔ آج کل تو لوگوں میں ایک نئی روش بھی دیکھنے میں آئی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا پیسہ ہماری اولاد کھائے تو ہمیں سکون ہے، ہم لوگوں کو کیوں کھلائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے، مما رزقناہم، ہم نے تمہیں یہ مال دیا ہے، جسے تم خرچ کرو گے یہ میرا عطا کیا ہوا مال ہے۔ تو اسی صورتوں میں مالوں کو جمع نہ کریں کہ آخرت میں حسرت بن جائے اور بندہ کہتا پھرے کہ ایک لمحے کو اجازت ہو اور میں پیچھے مڑوں اور اپنا مال سارا صدقہ کر لوں۔ فصدق، ایک لمحہ ہو، بس موت سے ایک لمحہ مجھے مزید مل جائے، تاخیر ہو جائے موت آنے میں، فصدق، میں صدقہ کر دوں اپنا سارا مال، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ معلوم ہوا ہمارے دین کا امتیازی نشان ادب اور احترام ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ادب اور احترام کو پورا کرنے والوں کی صفت بتائی۔ فرمایا یہ تقوی والے لوگ ہیں جو اپنی آوازوں میں نہایت ادب ملحوظ رکھتے ہیں، یہ وہ ہیں جو عمل کرنے والے ہیں، اپنی آوازوں کو پست رکھتے میرے حبیب کے سامنے۔ تو یہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے بخششیں اور اجر ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا ہے آیت نمبر 6 میں کہ کوئی بھی بات جو تمہیں بتائی جائے تو پہلے تحقیق کر لو کہ بات کرنے والا آدمی کون ہے، کیا ایک فاسق آدمی تو نہیں ہے، کیونکہ اس کی خبر عام طور پہ شک و شبے پہ مبنی ہوتی ہے، اس لیے انسان کو کنفرم ضرور کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس کی کوئی بات تمہیں خبر پہنچے جو وہ بتانے والا جھوٹا ہو۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹے آدمی کو۔ تو وہ تمہیں جیسے ہی بات بتائے اور تم فوراً اس پہ ایکشن لے لو، اور بعد میں معلوم ہو کہ وہ تو بڑا جھوٹا آدمی تھا، اس نے تو غلط بتایا،
پھر تمہارے ایکشن پہ تمہیں شرمندگی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ تو جھوٹ بولنا، جھوٹی خبریں پھیلانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رات خواب دیکھا، 2 آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور مجھے ارض مقدسہ کی طرف لے گئے۔ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور دوسرا کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنگڑا ہے، جس سے وہ بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑے میں داخل کرتا ہے، جس کو وہ چیرتا ہوا اس کی گدی تک، اس کے گالوں تک لے جاتا ہے، پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے، پھر اتنے میں پہلا ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر دوسرے کو کرتا ہے، یہ بار بار کر رہا ہے، پہلے اس طرف والے کو پھر اس طرف والے کو، دونوں جبڑوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جا رہا ہے، دونوں طرف کے، دائیں طرف سے بائیں طرف سے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے جس کو آپ نے دیکھا ہے، جس کا جبڑا چیرا جا رہا ہے؟ فرمایا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں جس کا جبڑا چیرا جا رہا ہے، یہ بڑا جھوٹا آدمی ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے، جو اس سے نقل ہو کر تمام دنیا تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ بات بڑے غور سے سننے والی ہے۔ اب سوچئے کہ آج کل میڈیا کے ذریعے جو ایک ایک جھوٹ کئی ذاتوں تک، کس کی خبر کس کے بارے میں بنا کے کہاں تک پہنچائی جا رہی ہے، اس کا کتنا سخت وبال ہے جو اپنے اوپر لے رہا ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر سنی سنائی بات پر کام نہیں کرنا، پہلے تحقیق ضروری کرنی ہے۔ پھر آتا ہے کہ جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محبت دل میں بھرتی ہے، یہی ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس پہ ٹرسٹ ہوتا ہے، اس کی بات سمجھ آنے لگتی ہے، اس کے راستے پر استقامت اختیار کرنی ہوتی ہے، اس سے انسان کو رشد ملتا ہے، اور ایمان سے مزین ہونے کی ہمیں ہر وقت اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ 6 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ احرام پہنے عمرہ ادا کریں۔ مسلمانوں کو 6 سال ہو گئے تھے مکہ سے نکلے ہوئے، سب بیت اللہ کی زیارت کو ترس بھی رہے تھے، دل میں سب کی آرزو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے پر جانے کا اعلان کر دیا۔ تقریباً 1400 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ساتھ جانے کو تیار ہو گئے۔ مکے کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے اجازت لینے کے لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی طرف بھیجا۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے واپسی پر دیر ہو گئی تو افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات سچ ہے تو ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی کہ ہم ہر صورت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ اس بیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ایک مسلمان کی کیا قیمت ہے، ایک مسلمان کی جان کی کیا قیمت ہے۔ یہ بیعت دراصل ایک مسلمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے لی گئی۔ اس بیعت کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں در حقیقت وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ ایمان والوں سے اللہ راضی ہو گیا جب وہ اس درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی حالتوں کو بھی جان لیا اور پھر ان کے اوپر سکینت نازل کی اور انہیں بدلے میں ایک قریب فتح عطا فرمائی۔ اسی لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کا نام دیا گیا، اور بدری صحابہ کرام کے بعد سب سے زیادہ بلند مقام بیعت رضوان میں شریک کرنے والوں صحابہ کرام کا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے صلح حدیبیہ۔ مکہ والوں نے جب اس بیعت کا سنا تو چونکہ وہ بھی لڑائی کی پوزیشن میں نہیں تھے لہٰذا انہوں نے مذاکرات کرنے کو ترجیح دی اور بات چیت کے لیے انہوں نے اپنا ایک سفیر بھیجا۔ بالآخر فریقین میں ایک معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں، کیونکہ حدیبیہ کا مقام تھا جس میں فریقین نے ایک دوسرے کی حیثیت کو تسلیم کیا کہ 10 سال تک کسی صورت میں جنگ بندی جو ہے نہیں کی جائے گی، اور مسلمانوں سے درخواست کی گئی کہ آپ اس سال عمرہ نہ کریں،
ہماری عزت کا سوال ہے، اب سب کو پتہ چل گیا کہ ہم آپ کو مکے میں آنے نہیں دے رہے، اس سال آپ واپس لوٹ جائیں بغیر عمرہ کیے، اگلے سال آپ آ سکتے ہیں۔ اس معاہدے میں بعض شکیں ایسی بھی تھیں جو بظاہر محسوس ہوتا تھا کہ مکہ والوں کے حق میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم تھوڑے تھے تب ہم ان مکہ والوں سے نہیں دبے، تو آج ہم تو 1400 بن کر ان کے سامنے آئے ہیں، تو آج ہم ان سے کیسے دب جائیں؟ اور اس جو معاہدہ ہے اس کے اندر مکہ والوں کو اتنی فیور کیوں دی جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاہدہ اللہ کی مرضی سے ہے۔ تب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین تمام کے تمام خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی تسلی اور حوصلہ افزائی کے لیے یہ صورت نازل فرمائی اور بلا تمہید فتح مبین کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے تجھے فتح دی ہے، ایک کھلی فتح۔ ہوا بھی کچھ اس طرح سے کہ ایک معاہدہ جب ہو گیا تو اسی سال میں اس سے اگلے سال 7 ہجری کو مسلمانوں نے خیبر پر حملہ کیا، اسے فتح کیا، ایک دشمن کا خاتمہ ہو گیا۔ 8 ہجری کو اہل مکہ نے ایسی حرکتیں کرنی شروع کر دیں، بیچ بیچ میں سے بھی انہوں نے بہت ساری ایسی حرکتیں کی تھی جس میں وہ اپنے معاہدے پہ پکے نہیں تھے، تو اس سے صلح حدیبیہ کا اب انہوں نے ایسے معاملات کرنے شروع کر دیے جس کی وجہ سے صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اب وہ صلح کا جو معاہدہ اور ان کی شکیں تھیں وہ مشرکین اس پہ کسی طرح سے پورے اتر ہی نہیں رہے تھے، ہر طرح سے وعدہ توڑ رہے تھے، ہر طرح سے اس کو خلاف چال چل رہے تھے۔ تو جب ان کا معاہدہ ٹوٹ گیا اور مسلمانوں نے مکہ پر حملہ کر کے اسے بھی فتح کر لیا، اگلے سال 9 ہجری کو مسلمان روم کی سرحدوں پر گئے، جس سے روم کو جزیہ دینے والے بعض عرب قبائل اسلامی حکومت کے زیر نگیں آ گئے۔ اس معاہدے کے بعد 3 سال کے اندر اندر سارے جزیرۃ العرب پہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ یہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کا نام دیا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی صفات کی بھی تعریف فرمائی ہے۔ عموماً یہ ہے کہ جذباتی فوجیں اپنے سپہ سالار یا حکمران کے خلاف بغاوت کر دیتی ہیں، لیکن قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارکنان پر کہ انہوں نے اف تک نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کافروں کے لیے بہت سخت ہیں، لیکن آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ آپ انہیں اس حال میں دیکھیں گے کہ کوئی رکوع کرنے والے ہیں، کوئی سجدہ کرنے والے ہیں، پھر اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں۔ ان کی شناخت ان کے چہروں پر موجود ہے سجدہ کرنے کے اثر سے۔ یہ ان کا وصف تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ان کا وصف اسی طرح سے بیان ہوا ہے کہ کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی کونپلیں نکالی ہوں، پھر اسے مضبوط کیا ہو اور پھر وہ موٹی ہوں اور پھر اپنے تنوں پر سیدھی کھڑی ہو جائیں، تو کاشت کرنے والے کو خوش کرتی ہیں تاکہ وہ ان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جوانوں میں ایمان جو ان میں سے ایمان لائے ہیں، اللہ نے انہیں نیک اعمال اور بڑی بخششیں اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورۃ الحجرات
اس صورت میں اسلامی معاشرت کے اصول اور آداب بیان کیے گئے ہیں۔ ہر مسلمان کو اس صورت کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آداب اس صورت کی پہلی 5 آیات میں ان آداب کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کا مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ مطلب یہ اپنی بات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے اوپر نہیں رکھو، ان سے پہلے نہیں رکھو، ان سے مقدم نہیں رکھو۔ اور پھر اگلا حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی کی آواز سے اونچا نہیں کرو، ان کے سامنے ایسے بات نہ کرو، اونچی آواز میں ان کے سامنے بات نہ کرو، اور ان سے ایسے بھی گفتگو نہ کیا کرو جیسا کہ تم لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو اس بات کا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو دھیما رکھ کے بات کرتے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے، تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ ان کے لیے بڑی بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ بے شک وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں، ان میں سے اکثر شعور ہی نہیں رکھتے آپ کے احترام کا، آپ کے معیار کا، آپ کے کمالات اور آپ کے مراتب کا۔ انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ صبر کریں، خود باہر دروازوں کے باہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر سے آوازیں نہ لگائیں، انتظار کریں جب آپ باہر خود تشریف لائیں اپنے گھر سے، تو تب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کرنا چاہتے ہیں اس ٹائم کریں۔ یقیناً یہ بات ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان چیزوں کو بڑا غور کرنا چاہیے۔ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے بڑی ہستی، اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا مقام بہت اونچا رکھا ہے، بہت اونچا رکھا ہے۔ بعد از خدا بزرگ توہیم، قصہ مختصر۔ تو اللہ نے یہاں پر جو اصول بتائے، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو دھیما رکھ کے بات کیا کرو۔ نمبر 2، ایسے انداز میں ان سے گفتگو نہ کیا کرو جیسا کہ تمہارا عام معاشرے میں انداز ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کا، بلکہ جب میرے حبیب سے بات کرنی ہو تو اپنے الفاظ پہ، اپنے انداز پہ، اپنے لہجے پہ، اپنے رویے پہ، اپنے الفاظوں کو دیکھتے ہوئے، اپنے جملوں کی ترتیب کو دیکھتے ہوئے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو، خوب ملحوظ خاطر رکھیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، لہجے میں، الفاظ میں، بات کرنے میں، آواز کا جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اس کی کمی کو بھی اللہ نے یہاں پوائنٹ کیا ہوا ہے۔ آپ غور تو کریں کہ اللہ کہتا ہے اپنی آواز کا جو والیوم ہے، تمہارا کہنے کا جو طریقہ کار ہے، اس کو بھی پہلے اپنی سوچ میں لے کر آؤ، کیونکہ تم کسی عام سے بات نہیں کر رہے ہو۔ کیونکہ اگر تم ان سے بات کرنے جا رہے ہو تو ان کا مقام کائنات میں بہت اعلیٰ ہے، انبیاء میں بھی امام الانبیاء ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے پچھلے تمام اعمال غارت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ سامعین، ہم نے الف لام میم سے الحمدللہ سے قرآن شروع کیا ہے اور ہم اب سورہ حجرات 26 میں اس بارے پہ پہنچے ہیں۔ آپ نے تمام قوموں کی حال بھی سنے، آپ نے نیکیاں، برائیاں، جنت، دوزخ، تمام چیزوں کو ہی قرآن میں احسن طریقے سے سنا ہے۔ یہ پوائنٹ جو یہاں بیان کیا گیا ہے وہ آپ
کو حیران کر دینے والا ہے کہ اللہ نے یہ پہلی مرتبہ اس انداز میں بولا ہے کہ میرے حبیب کی گستاخی کرنے والا عملاً، قصداً، سوچ کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ، اپنی جسمانی لہجے میں یا جسمانی جسے کہتے ہیں ہم کئی دفعہ اپنے آپ کو جو اس اینگل سے پیش کرتے ہیں، اس سے بھی یہ فرمایا کہ کوئی تم سے ایسی معاملے میں میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کمی رہ گئی بات کرنے میں، جو ان کے ادب کی کمی ہو گئی، فَأَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، میں تمہارے پچھلے کیے ہوئے تمام اعمال ختم کر دوں گا، بھلے تم نے نیکیاں آسمانوں تک پہنچائی ہوں، تمہیں اس میں سے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور ان کے معاملات جو اللہ نے یہاں بیان کیے ہیں، اس کو ہر مومن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر بھی ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے، خاص طور پر جب خواتین وہاں پہ جاتی ہیں حج یا عمرے کے لیے، بہت سارے ریاض الجنہ کھلتے ہی ان کی چیخم آتی ہے، ان کی پکار ہوتی ہے، سب سے آگے بڑھ جانے کے لیے اونچی اونچی آوازوں سے بولتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ مؤذن جو اذان دیتا ہے اس کا لہجہ دھیما ہے، تراویح پڑھانے والے، نمازوں کی جماعت کروانے والے اماموں کی بھی آواز دھیمی ہے، وہاں کا جو مائک کا سسٹم ہے وہ بہت دھیما رکھا گیا اس حساب سے۔ تو آپ سوچیں کہ جب ان معاملات میں اتنا کیا جا رہا ہے، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے لیے آتا ہے کہ جب وہ حدیث شریف بخاری لکھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ بیٹھ کر انہوں نے اس کی ساری تحریر مکمل کی، جب ساری استنباط ہو گئی تھی اس کے بعد، تو وہ جو صفحہ پلٹاتے تھے، اس صفحے کو پلٹانے میں بھی اتنی احتیاط رکھتے کہ آواز پیدا نہ ہو۔ اس کے بعد یہاں پر صلح کروانے کی بات کی گئی ہے کہ صلح کروانا اللہ تعالیٰ کی پسند کا صدقہ ہے، جو کوئی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے مصرف کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے؟ تم لوگوں کے درمیان صلح کرایا کرو۔ یہ ایسا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مصرف کو پسند فرماتا ہے، یعنی اس کے کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، اس کے مال کا نقصان ہوتا ہو تو بچاؤ کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر اس کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ دوسرے لوگوں پر باتوں سے اٹیک کرتے ہیں، مذاق کر کے، ان کو ڈس رسپیکٹ کرتے، لیٹ ڈاؤن کر کے، اور یہ ان کا کرنا جو ہوتا ہے وہ اصل میں ان کی اپنی جو لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے اس کی وجہ ہوتا ہے، ان کی ایکسٹریملی جیلسی کی بنیاد ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو کی عزتوں کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جس کی وجہ سے وہ دوسروں کا مذاق اڑا کر اپنے ہی احساس کمتری کو ذرا سیٹسفائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے دین نے اسے منع کیا ہے کہ کوئی ریزن ہو، کوئی بھی ریزن ہو، اینی ریزن، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایسے ہی کچھ نوجوان ہنس رہے تھے، تو آپ نے پوچھا تو کہا فلاں آدمی خیمے کی رسی سے گر گیا ہے، تو اس کی آنکھ یا گردن مطلب چوٹ لگتے لگتے اس کو بچی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مت ہنسو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جس مسلمان کو کوئی کانٹا یا کانٹا لگنے سے بڑھ کر کوئی چیز لگ گئی تو اس کے بدلے اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ تو اگر اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں تو تم اس پہ ہنس رہے ہو، اور عموماً انسان دوسرے کو حقیر سمجھ کر اس پر ہنستا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے بدترین ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ پھر آتا ہے دوسروں کو تانا نہ دو۔ مومن بھائی کو تانا دینا دراصل خود کو تانا دینا ہے، کیونکہ سب مومن ایک جسم کی مانند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ دوسرے کو تانا نہیں دیتا۔
پھر فرمایا دوسروں کے عیب نہ تلاش کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے سے قطع تعلقی بھی نہ کرو، ایک دوسرے سے روح گردانی بھی نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے کے اندر عیب تلاش کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے. اور پھر فرمایا کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. بعض اوقات کوئی ہمیں نصیحت کرتا ہے تو ہم اس کے بارے میں بھی برا گمان شروع کر دیتے ہیں. یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوگا، اس کی نیت یہ خراب ہے، یہ اس کو کوئی اپنا ہی کام ہوگا ہم سے، اس میں اس کا کوئی مفاد ہوگا. تو فرمایا بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی بہت زیادہ جھوٹی بات ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جس کی چوری ہو جائے وہ بدگمانی کی وجہ سے چور سے زیادہ گناہ گار ہو جاتا ہے. اس نے کی ہوگی، اس نے کی ہوگی. وہ کہتے ہیں جس کا مال جاتا ہے اس کا ساتھ ساتھ ایمان جا رہا ہوتا ہے. وہ ہر ایک پہ الزام لگا رہا ہے، ہر ایک کو سوچ رہا ہوتا ہے یہ بھی چور ہے، وہ بھی چور ہے، وہ بھی چور ہے. اسی طرح تجسس کرنے سے منع فرمایا ہے، ٹو لگانے سے منع فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسرے بھائی کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اس کو پسند نہیں ہے یا اس سے بھاگتے ہیں تو وہ ان کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتے، تو ایسے شخص کے کانوں میں قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. وہ لوگوں کی باتیں کان لگا لگا کے چھپ چھپ کے سنتا ہے. یہ بہت بڑا لوگوں میں کئی دفعہ ایسا عیب بھی ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کی عادت بھی بن جاتی ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ہر حال میں بچاؤ کرنا چاہیے. پھر آتا ہے غیبت. غیبت ہوتی کیا ہے؟ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، ایسی بات کرنا جو اس کو وہ سن لے تو اس کو پسند ہی نہ آئے. یہ غیبت چاہے اس کے دین کی ہو، اس کے جسم میں ہو، اس کے دنیا میں ہو، اس کے نفس میں ہو، اس کی بناوٹ میں، اس کے اخلاق میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اس کے والدین، بیوی، خادم، کپڑے، مسکراہٹ، کسی بھی معاملے میں کسی کے لیے نیگیٹو بات کرنا اس کی عدم موجودگی میں، سب غیبت میں شمار ہوتا ہے. یہ غیبت کا معاملہ اتنا طویل ہے کہ غیبت زبان سے بول کر بھی ہوتی ہے تو لکھ کر بھی ہوتی ہے، آنکھ کے اشارے سے بھی ہوتی ہے، ہاتھ کے اشارے سے بھی. آپ کسی کے جسم کے بارے میں تبصرہ کریں، ایسی چندی آنکھوں والا ہے، فلاں نمازوں میں سست ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں کے گھر میں یہ معاملات ہیں، فلانے کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں، فلانے سے بدبو آتی ہے. یہ ساری غیبتیں ہیں، اس کو نہ سنیں نہ کریں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں کے بارے میں باتیں کرنے سے بچا کرو کیونکہ یہ ایک بیماری ہے. اللہ کا ذکر کرو کیونکہ اس میں شفا ہے. جب انسان بہت زیادہ لوگوں کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے، لوگوں کے عیب گننے لگ جاتا ہے، عیب جوئیاں کرتا ہے، بتاتا ہے فلاں، تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات کر دیتا ہے کہ وہ شخص جو باتیں کرنے والا ہے وہ بھی انہی عیبوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، انہی باتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یہ ان تمام تر معاشی برائیوں سے بچنے والا ہے اصل میں وہ متقی ہے. پھر یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ قبیلے ہوں، کنبے ہوں، یہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری پہچان کے لیے بنائے ہیں. یہ کسی کے اوپر کوئی فخر جتانا جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ناپسندیدہ بات ہے کہ ایک قبیلے والا یا ایک نسل والا دوسری نسل والوں کے اوپر فخر کر رہا ہو کہ ہم فلاں قبیلے یا فلاں علاقے کے رہنے والے ایسے ہیں. یعنی کسی خاص قبیلے سے ہونے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک عزت نہیں ہوتی. اللہ کے نزدیک اگر عزت ہوتی ہے تو اس کی بنیاد تقویٰ ہے. سورہ قاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، جمعے کے خطبے میں اس کی قرات کرتے تھے، عید کی نماز میں بھی اس کی قرات کرتے تھے. اس سے آپ اس سورت کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اس سورت کا موضوع عقیدہ آخرت ہے اور اس میں حتمی قسم کے اسلوب اختیار کیا گیا ہے. تم آخرت کو مانو یا نہ مانو، یہ ہو کر رہے گی. اللہ نے دنیا میں جو انتظامات کر رکھے ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ آخرت آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاف والقرآن المجید، قاف، قسم ہے قرآن کی جو بڑی شان والا ہے.
بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید۔ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا ہے، تو کافروں نے کہا یہ بڑی عجیب چیز ہے، جب ہم مر جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے تو یہ لوٹنا بہت دور کا ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، بے شک ہم جان چکے ہیں جو کچھ زمین میں ہے، ہمارے پاس ایک کتاب میں ہے جو خوب محفوظ رکھنے والی ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے میں تو لوگوں کو ان کی شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ پھر آتا ہے آخرت کا انکار کرنے والوں کا انجام کس قدر بھیانک ہوگا، اور آخرت میں جو سور پھونکا جائے گا، کہا جائے گا یہ عذاب کے دن کا وعدہ ہے۔ ہر شخص کہے گا اور ہر شخص آئے گا اور اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا، ایک گواہی دینے والا بھی ہوگا۔ سو ہم نے تجھ پر تیرا پردہ دور کر دیا، آج تمہاری نگاہیں بڑی تیز ہو جائیں گی، تمہیں دور تک نظر آئے گا، اور اس کا فرشتہ کہے گا جو میرے پاس تیار ہے اب وہ ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ پھر کہا جائے گا جہنم میں پھینک دو اس زبردست ناشکرے کو جو دنیا میں ناشکری کرتا تھا اور بہت زیادہ عناد رکھنے والا تھا۔ اتنی بڑی کائنات بنا کر اللہ کہتا ہے ہم نہیں تھکے، تو کیا انسان کو دوبارہ بنانے پر اللہ تھک جائے گا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع کا منظر بھی پیش کیا ہے۔ فرمایا کان لگا کر سنو، جس دن پکارنے والا ایک قریب کی جگہ سے پکارے گا، جس دن وہ چیخ کو حق کے ساتھ سنیں گے، یہ نکلنے کا دن ہے، یہ قیامت کا دن ہے۔ یقیناً ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جس دن زمین ان کے سامنے پھٹے گی اس حال میں کہ وہ تیز دوڑ رہے ہوں گے، اور یہ ایسا ان سب کا اکٹھا کرنا اللہ کے اوپر بہت آسان ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔